ساتھ میں ایک بار کرو صحیح پڑے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. عزیز دوستوں بزرگوں پیارے بھائیوں، پہلے تو میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1988 میں حج پر تشریف لے گئے تھے. تو ایک آدمی شیطان پر بہت سے آدمی کنکریاں مار رہے تھے. ایک آدمی نے پیر سے چوٹی نکال کر اور شیطان پر ماری. حضرت مولانا صدیق صاحب نے میرا متھو پکڑ کر کہا کہ دیکھ بیٹا، شیطان کس کو کام کر رہا ہے، کچھ سنا دو. تو دوستوں یہ شیطانی کیا ہے، ادھر سے ہمیں کوئی ایسی بے خدا کام نہیں کرنا ہے. ہمارے علماء کرام حضرت مفتی زاہد صاحب، حضرت مولانا حکیم صاحب، مولانا شیر محمد صاحب اور دوسرے اکابرین حضرات نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ کو سیرت نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو لوک سبھا کے پرانے پارلیمنٹ سے اس مجمع کی طرف سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم پہلے جو ہے لوک سبھا سدن میں یہ قانون پاس کریں کہ جتنی بھی مقدسات کتابیں ہیں اور جتنی بھی مقدسات شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی بدتمیزی یا بدزبانی کرے گا تو ان کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے. ہم جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. مسلمان اگر کسی رام کے یا کرشن کے یا کسی کے بھی خلاف یہ آواز اٹھاتا ہے، ہم ان کے بھی خلاف ہیں اور ان کو بھی قانون کے دائرے میں سزا دلانے کے حامی اور جو ہے ہم آواز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو ہے میرے دوستوں آج تک کا ریکارڈ ہے میرے علم میں اور جو علماء کرام نے یہاں تشریف فرما ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ کسی مسلمان نے آج تک کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ پاکھنڈی لوگ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں. انہوں کو اس سے اتنی نفرت کیا ہے. آج ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ہے اور کسی پر گمانی یا بدخیالی میں کوئی الفاظ کہہ رہے ہوں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی اعتراض ہے تو وہ ہم سے بات کریں، ہمارے علماء سے بات کریں. ہم انشاءاللہ ان سے تمام اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کو ہمارے لیے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے اور قرآن نے بھی یہ پیغام دیا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اور جو تم سے پہلے پر کتاب نازل کی ہے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اسی طریقے سے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث فرمائے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانیں گے، دوسرے انبیاء کرام کو نبی نہیں مانیں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کسی کے بڑوں کو بلا رکھو. آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے قافلہ روانہ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا، خبردار کسی عورت پر ہاتھ چڑھا دی
किसी बंदूक को नुकसान किया, किसी के माबद खाने को इबादत खानों को नुकसान पहुंचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन का और शांति का पैगाम लेकर आए हैं और हम भी उनकी शांति के पैरोकार हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें आज इस बात पर खुशी हो रही है कि हमारे बुजुर्गों ने जब हिंदुस्तान तब्दील हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान में रहने का जो फैसला किया था उस फैसले को हम आज भी सही मानते हैं और हम दिन भी सही मानते हैं, क्योंकि ये गुलदस्ता ये फूलों के मुख्तलिफ फूलों का को गुलदस्ता आज जो लागू हो रहा है कि कितने गैर मुस्लिम भाई नीचे लोग जा रहे हैं, मंडी है उनके ऊपर तस्दीक कर रहे हैं। नीचे अनाज मंडी वहाँ भाई आपके हिमायत में खड़ा है और हर हिंदुस्तानी आपकी हिमायत में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आवाज बुलंद कर रहा है। हम इस बात की खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे मुकाबिरीन ने तकसीम के वक्त फैसला किया वो सही था और इंशाअल्लाह ये मुझको इसी तरीके से हम भाईचारे के साथ इस गुलदस्ते को इसी तरीके से प्यार करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक में रहमत फरमाए। ये हुकूमत से और पेंटर हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि सबके खिलाफ जो मुफ्ती साहब के खिलाफ जो शख्सियत के खिलाफ तो आप जबान खोलता है उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको के पर इंतजाम तक पहुंचाया जाए। आपने बहुत सारी खबरें सुनी, अल्लाह आपको जज़ाए नसीब फरमाए। दुख में इतिहास में नबी की जिंदत में आप नजर माशाअल्लाह दूर करना है, हम आपकी करते हैं, आपकी करते हैं। हमारी इस्लामी लिबास की तरफ से बहुत सारी बातें उनकी पीढ़ी उड़ाई जा रही है। आपको नजर सुनाता हूँ लिबास के ताल्लुक से, आप बहुत गौर से सुने। भाई बैठ आपको तब बैठ सबके पर्दे में खुदा से आशनाई की सिकंदर पृथ्वी के सो मुखातिर में नहीं लाए। और नसीहत की क्या औकात है, ऐसे जानवरों की क्या औकात है। सिकंदर पृथ्वी के सो मुखातिर में नहीं लाए। कभी बलपन से टक्कर ली, कभी बाबर से टकराए। ये अपनों सुजात के ये मतवाले तवानाई के खूगर हैं। ये अपनों और सुरायों में शनासाई के खूगर हैं। मुहब्बत और रवानारी है दुस्तूर हयाती का। प्रेमो आशिकी की जोत से नूर हयाती का। मेरे बोल जिंदाबाद 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 जियो और हमको जीने दो इफ़त पैगाम हयाती का। जियो और हमको जीने दो पैगाम हयाती का।
کا مشقت اور محنت سے پرجام حیاتی کا یگانوں سے محبت ہے تو بیگانوں سے پیاری کو یگانوں سے یعنی اپنوں سے یگانوں سے محبت ہے تو بیگانوں سے پیاری کو جنونوں اور بریت سے ہمیشہ سے عالم کو پوتر دھارمک اپرادھ سے بالکل دماغی کا پوتر دھارمک اپرادھ سے بالکل دماغی کا قوت کی میں ساتھی میں ممنوع ہے قیام کا بس اب دوسری باقی بات ختم کرتا ہوں ضرورت ہے کہ ایک تاریخ ہو ایک پرچم ہو ایک سب ہو آج کے ہمارے لیڈر پرچم کے معنی جھنڈا اور سب آباد سے ضرورت ہے کہ ایک تاریخ ہو ایک پرچم ہو ایک سب ہو کبھی بگڑی ہوئی کو لوگ پر نہیں ملتا کر پر عزت مرتبہ کبھی بگڑی ہوئی کو لوگ پر نہیں ملتا سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم یہ رکا سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم یہ رکا کہ رک جاتے ہیں وہ راہی کی ہے نہیں ملتا الحمدللہ ہمارے کام موجود ہے مفتی وسیم صاحب سے کے سرنے شکایت کر رہے ہیں ہماری ایکتا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے آپ کے سامنے پڑھوں آخری شعر آپ سبھی کی خود کی طرف سے چاہوں گا اس شعر پہ جہاں تو قیام لکھ دینا دال لکھ دینا چار لفظوں سے محمد بنتا ہے نیم حامیم دال نیم حامیم دال لکھ دینا اٹھائے رسول پر انگلی اٹھائے رسول پر انگلی کا حلال لکھ دے